آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کا قلم پھیر دینا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں۔ دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، آپ کی دعاؤں کو ضرور سن لیں گے۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، توکل مانگتی ہیں، اور جو ناممکن ہے اس کو ممکن کرنے کی طاقت بھی مانگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو یقیناً یہ ساری باتیں آپ کی دعاؤں کو قبول کروا دیتی ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان جاتے ہیں نا تو جگ سارا ہار جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور ہر حال میں آپ کے نصیب میں جو نہیں بھی لکھا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے نا۔ آپ بس دعا کیجئے، جس چیز پر آپ کا دل اٹک جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر اسی چیز سے آپ کو آزماتے ہیں، آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کا یقین، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکیں کہ آپ کے دل میں جو آپ مانگ رہے ہیں کتنی شدت ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتے ہیں کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھنے والے ہاتھوں کو کیسے خالی ہاتھ بھیج سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ نے مانگا ہے نا تو آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جائیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دی ہیں۔ جب آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، قرآن پاک کو آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو ہر وہ چیز مل جائے گی جو ابھی تک کے لیے آپ کے لیے ناممکن ہے۔ آپ کا یقین آپ کی دعاؤں کو قبول کروائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس آپ راضی کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کیسے آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہر ناممکن کو ممکن کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیے، قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا، اور ایک دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس چیز میں تاخیر کر رہے تھے تو اس میں آپ کے حق میں کتنی بہترین مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ آپ روتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی آپ کے آنسوؤں کی، اور اگر آپ رات کی تنہائی میں ہلکا سا سسک جاتے ہیں، آپ کو ہچکی لگ جاتی ہے روتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندے کی تڑپ کو ضائع کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ آپ کو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اکیلا چھوڑا تھا اور نہ ہی ابھی اکیلا چھوڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت جلد اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے نصیب کا لکھا بھی سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو دعا مانگنا کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا۔ تو جو آپ کے نصیب میں ابھی تک نہیں لکھا، آپ دعا کیجئے۔ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے معجزات کی سفارش کرتی ہیں۔ جب آپ صبر کریں گے تو رستے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پہلے اکیلا چھوڑا تھا، اور نہ ہی آج آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلا چھوڑا ہے۔ بس آپ صبر سے اپنی دعاؤں کو یقین کے ساتھ کرتے رہیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے معجزات کرتے ہیں، اور دیکھ لیجئے گا کہ اب وہ دن تو دور ہے ہی نہیں، شکرانے سجدہ ادا کریں گے، آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور
اور جانی ماز جو ہے وہ بھیگ چکا ہوگا، آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو عطا ہو چکا ہوگا۔ مایوس نہ ہوا کریں اپنے نصیب سے، آپ کا نصیب سنور جائے گا، بس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی تو کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اہمیت تو دیجئے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جس نے آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ بلا جھجک سنی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نہ سنے؟ بس تھوڑا اور صبر کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے اور فیکون کا نظارہ آپ کے سارے غم دور کر دے گا۔ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیجئے گا آپ کی زندگی میں ہر دن ایسا لے کر آئیں گے کہ آپ جو ہے ہر دن شکرانہ سجدہ ادا کرتے جائیں گے، عنقریب معجزات ہوں گے، آپ شکر کی تیاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے تو صرف بہتر مانگا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہترین کرنے کا انتظام کر رکھا ہو۔ وہ بھی تو دعا ہی تھی نا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکالا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان رستہ بنا دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تو سوچئے نا دعا کیا کچھ نہیں کروا سکتی، بس ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ نے جو مانگا ہے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دھڑکنوں کی تڑپ کو جانتے ہیں۔ اب وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے لیے معجزات کی بارشیں ہونے والی ہیں اور آپ کے لیے معجزات ہونے والے ہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے بہت ہی پیارے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام جو کہ ہے یا ودودو اور یا سلامو، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف سے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے لیے معجزات کرے، سب کے دل کی مرادوں کو قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ اللہ میری پیاری بہن، اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی خود کے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جو زندگی کا سفر ہے وہ میں نے کتنی تلخیوں کے بعد ایک چیز کو حاصل کیا، اور میرے ساتھ جو معجزہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایسا تھا کہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور تب سے میری ایک دوست تھی جو کہ بالکل میری بہنوں کی طرح تھی، ایک ساتھ ہی جو ہے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور جب میرے 4th ایئر کا فائنل تھا اسی دوران جو ہے اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی۔ میں اتنی اداس تھی کہ تم تو میرے سے دور ہو جاؤ گی، جیسے ظاہر ہے بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں، تو میں اسے کہا کرتی تھی کہ تم تو میرے سے دور ہو جاؤ گی اور پتہ نہیں تمہاری شادی ہو گئی تو تم مجھے یاد بھی رکھو گی یا نہیں رکھو گی۔ اب یہ اس کی زبان کے الفاظ تھے کہ تمہیں کون کہاں جانے دے گا، تم انشاءاللہ دیکھ لینا میری ہی بھابھی بنو گی۔ اب جس دن اس نے مجھے یہ بات کی مجھے بہت عجیب لگی، میں نے اس کو گھر جا کر کال کی اور میں نے شام میں اسے کہا کہ تم نے ایسا کیوں بولا تھا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب میرے بھائی مجھے پک کرنے کے لیے آتے ہیں تو تم جو ہو انہیں بہت اچھی بھی لگتی ہو، اور انہوں نے اس بارے میں گھر میں بات بھی کی ہے۔ اب مجھے جو ہے اس کو اس بارے میں پہلے ہی انکار کرنا پڑا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے خاندان سے باہر کبھی بھی سوال نہیں ہوتا کہ میرا رشتہ کر دیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں کوشش کرنے دینا، کیونکہ تم بہت اچھی ہو اور میرے ساتھ ساتھ میرا پورا گھر چاہتا ہے کہ تم ہمارے ہی گھر میں آؤ۔ اب میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ چلو کوشش کر دیکھ لو، لیکن مجھے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے۔ خیر اسی دوران وہ جو ہے اپنی شادی کا کارڈ لے کر ہمارے گھر آتی ہے اپنی امی اور اپنی بڑی بہن کے ساتھ۔ ان کی فیملی نے میرے بارے میں جو ہے ان سے بات کی، انہوں نے اس بارے میں میری امی سے بات کی، تو مجھے تو معلوم تھا کہ میرے گھر والوں نے کبھی نہیں ماننا، اور انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی
شادی ہم نے خاندان میں کی ہے، شادی بھی ہم نے فیملی میں ہی کرنی ہے، ہم فیملی سے باہر رشتے نہیں کرتے۔ آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ خیر آپی وہ بہت مایوس ہو گئے، لیکن آپی اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ تمہیں میرے بھائی سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا، وہ تمہارے لیے بہت اچھے خیالات رکھتا ہے اور تم سے دیکھو اس نے شادی کرنے کا سوچا ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ تمہارے ساتھ ٹائم پاس کریں یا جیسے آج کل کے لڑکے ہیں۔ اب آپی اس وقت میں اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، فیملی بھی آپی بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ پاک کیا میری کوئی ایسی نیکی ہوگی جو یہ گھر مجھے مل جائے، لیکن بس آپی میں خاموش تھی، میں اپنے گھر والوں کی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ پھر آپی ایسا ہوا کہ اس طرح ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی شادی پر بھی آپی ہم لوگ گئے، بہت اچھا لگا۔ اس نے شادی کے بعد اپنے آپی فائنل ایئر کے ایگزامز دیے۔ اب آپی جب وہ ایگزامز دینے کے لیے آئی، بہت خوش بھی لگ رہی تھی، مجھے اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے مجھے ایک بار پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا تمہارے لیے ہی میری بھابھی بنائیں گے۔ میں ہنسنے لگ گئی، میں نے کہا کہ چھوڑو اب ایسی باتیں، تم خوش ہونا بس میرے لیے یہی کافی ہے، کبھی کوئی غم نہ دکھائیں۔ بس آپی اس کی اور میری بات ہوئی، ایسا ہوا کہ میری آپی کالج سے چھٹیاں چل رہی تھی، خالہ کے گھر سٹے کے لیے گئی ہوں، اور اسی دوران آپی میرے ماموں وغیرہ بھی وہاں پر آئے، اور انہوں نے آپی میری امی سے میرا رشتہ میری خالہ کے گھر میں ہی مانگ لیا۔ میری امی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ان کے ابو سے بات کر کر آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپی ان کے بیٹے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ آپی وہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری آپی ویل آف فیملی تھی، اور آپی وہ لوگ خاندان میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، مجھے ان کی عادات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور میں آپی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے ساتھ میری شادی ہو جائے اور میں پوری زندگی کا سفر ایک ایسے انسان کے ساتھ گزاروں جو آپی برانڈ کانشیس ہے، اور اس کی تو آپی کوئی بات چھوٹی سی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی ہر بات میں آپی ایسا لگتا ہے کہ اگلا انسان بہت ہی آپی لو فیل کرتا ہے اور چاہتا ہے اس انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو کہ آپی دوسروں کو سیلف پٹی کا عادی بنا دے۔ خیر آپی میں خاموش تھی، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ایسا ہوا کہ میری امی نے جب میرے ابو سے اس بارے میں بات کی تو ابو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لڑکا بہت اچھا ہے اور اچھی بات ہے کہ تمہاری فیملی میں ہی اس کا رشتہ ہو، انہیں ہاں کر دو۔ اب آپی میری امی نے میرے ماموں کو ہاں کر دی، لیکن آپی میرے دل میں یہی تھا کہ اللہ پاک اب کیا ہوگا، میں کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ صرف اور صرف آپی پیسہ وہ سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھار آپی احساس کے رشتے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ بس بہت مشکل ہے اب جو بھی ہوگا۔ خیر آپی میں نماز پڑھا کرتی تھی 5 وقت کی، لیکن آپی پہلے آپی ایکسٹرا کوئی بھی عبادت نہیں کرتی تھی، نہ ہی آپی درود ابراہیم کبھی میں نے پڑھا، کوئی بھی ایسے اذکار کیے ڈیلی روٹین میں۔ اسی طرح میری بڑی بہن اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اور آپی اس کی دوست ہیں، ان کی ایج بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن آپی ان کا رشتہ ہو گیا، اور ہمارے گھر میں ہی آپی جب وہ تھی ان کو کال آتی ہے، اور ان کی دوست نے بتایا کہ ان کا رشتہ وہیں پر پکا ہو گیا ہے جہاں پر آپی وہ پچھلے 7 سالوں سے کوشش کر رہی تھی۔ اب آپی اللہ پاک نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور انہوں نے آپی میری بہن کو کہا کہ دیکھ لیا پاک نے میری تہجد کے وقت کی دعاؤں کو سن لیا، اور دیکھو نا اللہ پاک نے میرے لیے کیسے وسیلہ بنایا، کیونکہ آپی ان کے گھر ایک آنٹی آتی ہیں، انہوں نے آپی ان کو بتایا تھا کہ یا ودودو یا سلام 326 مرتبہ اول آخر آپی 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آپی یہ 2 پیارے سے نام وہ پڑھ کر دعا کرنی ہے تہجد کے بعد۔ اب آپی وہ کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے وہ دعا بھی کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دعا کو 7 سال بعد قبول فرما لیا۔ اب آپی ان کے لیے تو بہت بڑا معجزہ تھا نا، اس نے مجھ سے یہ بات کو شیئر کیا کہ دیکھو اللہ پاک نے آخر کار 7 سال بعد اس کی دعا کو سن ہی لیا۔ میں نے آپی دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک سے دعا کروں، اور اسی طرح سے تہجد نماز کی روٹین بناؤں، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے بتایا ہے یا ودودو یا سلامو 326 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے بھی نماز تہجد کی توفیق ملی، اور پھر آپی میں اسی طرح سے 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ ساتھ آپی نفلی عبادات بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے لگ گئی۔ ایک دن آپی میں یا ودودو سے ریلیٹڈ
ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی سرچ کر رہی تھی کہ اس کے آپ ہی اور کیا کیا بینیفٹس ہیں، تو اسی دوران آپ کی ویڈیو آپ ہی میرے سامنے آتی ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیوز کو سنا تو آپ کی ویڈیو سے آپ ہی درود ابراہیم کا وسیلہ بن گیا، اور بس بھی آپ ہی اسی طریقے سے وسیلے بنتے جا رہے تھے اور میں اللہ پاک کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ میرے ماموں وغیرہ جو ہیں وہ رسم کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، خیر آپ ہی میرے گھر والوں نے ان کو گھر میں انوائٹ کیا اور پھر جو ہے آپ ہی وہ لوگ رسم کر کر چلے گئے۔ میں اللہ پاک کی رضا میں راضی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ اب آپ ہی بہت دھوم دھام کے ساتھ جو ہے انہوں نے میری دعائیں خیر کی، اور آپ ہی پورا خاندان ننیال اور ددیال دونوں سائیڈوں سے دعائیں خیر میں شامل ہوا۔ پوری فیملیز کو بلایا گیا اور آپ ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بارات آ گئی ہے۔ ماموں وغیرہ نے 2 مہینے کا وقت بیچ میں رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بس شادی کرنی ہے، لیکن آپ ہی میں بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک دن مجھے کال کر کے کہا کہ دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ڈریسنگ سینس بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ جب آپ سے میری شادی ہو جائے گی نا تب آپ نے مجھ میں جو چینج کرنا ہوگا آپ کر لیجئے گا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، چاہتا ہوں کہ تم ابھی بھی میرے ساتھ میری گیدرنگز وغیرہ میں جاؤ، فرینڈز ہیں ان سے ملو۔ اب آپ ہی مجھے ایسی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے یہ باتیں ابھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو آپ ہی میری یہ بات اتنی بری لگ گئی کہ انہوں نے جا کر آپ ہی ڈائریکٹلی میری مامی سے ساری بات کر دی کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں ہے جو کہ مجھے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، صرف اپنی بات سنانا چاہتی ہے، اپنی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ ہی میرا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں تھا۔ اب آپ ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں اس وقت کیا تھا، لیکن آپ ہی انہوں نے میری اس بات کو پکڑ کر مامی کو اتنا زیادہ آپ ہی پریشرائز کر دیا کہ مامی نے میری امی کو فون کر کر آپ ہی بہت باتیں سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تربیت کی ہے، اگر میرے بیٹے نے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو یہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی، کیا ہو گیا تھا۔ لیکن آپ ہی میری امی اور مامی کے بیچ میں اتنا سوے قسم کا جھگڑا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تمہارے ساتھ مرنا جینا تک ختم ہو گیا ہے، اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھو، ہم لوگ تو اس چیز کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آئے۔ میری امی جو ہے وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ ہی ماموں کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ ہی میرے ماموں تو میری مامی کی باتوں میں ایسے آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر اس نے ابھی سے ہی ہمارے بیٹے کو ڈی گریڈ کرنا ہے تو ہمیں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا ہے، ہم کل کو دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں اور تمہاری بیٹی کے نخرے جو ہیں وہ مان ہی نہ ٹھہرے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، میرے ابو بھی آپ ہی بہت مایوس ہوئے اس رویے سے، لیکن اس وقت میں میری بڑی بہنیں جو ہیں انہوں نے امی ابو کو یہی سمجھایا کہ دیکھیں اچھا ہو گیا ہے جو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ لوگ دعا کریں اس کے نصیب کے لیے۔ اب آپ ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کر دیجئے، اور اللہ پاک نے یقیناً میرے لیے آسانیاں ہی کی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ انسان جو ہے میرے ساتھ بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے اور میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے نہیں گزار سکوں گی۔ خیر آپ ہی ایک معاملہ تو ختم ہو گیا، جب آپ ہی میں نے یا ودودو یا سلامو پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے واقع میں ہی میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ آپ ہی اسی طرح جب میں دعا کرتی جا رہی تھی، تہجد کا وقت تھا، تو میری زبان سے آپ ہی خود بخود جو ہے میری دوست کے بھائی کا ذکر نکلتا ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کیا نہیں کر سکتے، آپ تو تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ میرے الفاظ تھے اس وقت کے، اور میں نے کہا کہ اللہ پاک سب کچھ اچھا کر دیجئے نا، اس انسان کو میری تقدیر میں لکھ دیجئے، وہ بہت اچھے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، میری زندگی میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ آج میں نے بہت زیادہ رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اتنا زیادہ آپ ہی میں روتی جا رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جانماز سے اٹھوں۔ جب آپ ہی فجر کی اذانیں ہوئی ہیں، میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے نماز فجر ادا کی۔ ساری رات میں اتنا زیادہ روئی ہوں کہ میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، دیکھو جو ہو گیا ہے اس کو بھولنے کی کوشش کرو، ہماری غلطی ہے، لیکن بیٹا جو تمہارا نصیب تھا، آنے والی مشکلات سے بچا لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سگے رشتے میرے ساتھ ایسے کر دیں گے۔ میرے بھائی جو تم سے اتنی محبت کرتے تھے، تمہارے منہ میں نوالے ڈالتے تھے اپنے ہاتھوں سے، تم ان کے ہاتھ کی بچی ہو، انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اپنی امی کو اس وقت میں ہمت دی، اور میں نے کہا کہ امی آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اس معاملے سے بالکل بھی ٹینس نہیں ہوں، بس امی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی تو روتے ہوئے جو ہے اللہ پاک سے بہت ساری باتیں کہیں۔ میں نے آپ کی
کی ویڈیو کے بارے میں بھی امی کو بتایا اور میں نے کہا کہ امی یہ آپ ہی کہتی ہیں کہ اللہ پاک سے باتیں کرو تو بہت سکون ملتا ہے، تو امی بس میں اب اللہ پاک سے باتیں کرتی ہوں، مجھے اب کسی بھی دوست کی اور کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے آپ ہی اس وقت میں مجھے گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے رستے پر لگایا ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بس اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ میں نے اپنی امی کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور میں نے کہا کہ امی میں نے کیا آپ سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں بیٹا تم نے تو کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کہا کہ امی میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہیں مانیں گی اور نہ ہی آپ میرے سے ناراض ہوں گی۔ امی نے کہا کہ میں کیوں ناراض ہوں گی، تم بولو تمہیں کیا چاہیے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ میں کوئی چیز مانگوں گی یا مجھے پیسے چاہیے ہوں گے۔ آپ ہی اپنی دوست کے بھائی کے بارے میں ذکر کیا۔ امی نے کہا کہ ہاں بیٹا مجھے بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جیسے ہم نے انکار کیا تھا اور تمہارے ابو نے اس رشتے کو دھتکار دیا تھا، لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہی کی کوئی بددعا لگی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے اب آپ ہی اس وقت میں امی سے کہا کہ امی ایک بار آپ ابو کو یہ ساری بات سمجھائیں نا، ابو مان جائیں۔ امی نے کہا کہ میں تمہاری بڑی بہن سے بات کروں گی، تمہارے ابو سے بات کر کر جو ہے سارے معاملے کو دیکھیں گی۔ اب آپ ہی میری امی نے بڑی بہن سے بات کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں۔ اب آپ ہی اس نے جو ہے ابو کو منا دیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم مجھ پر یہ ہوا ہے کہ آپ ہی 28 دن جو ہے یا ودود و یا سلاموں میں نے پڑھا ہی تھا، تو میری بہن نے جب آپ ہی ابو سے بات کی تو ابو مان گئے۔ میرے ابو نے امی سے کہا کہ دیکھو غلطی ہماری تھی، ہم نے انکار کیا تھا، تمہیں چاہیے کہ تم ڈائریکٹلی ان لوگوں کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے انوائٹ کرو اور ہم ان سے معذرت بھی کریں گے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ ہی خاندان کی پہلی لڑکی ہوں گی جس کا رشتہ جو ہے خاندان سے باہر ہونے جا رہا ہے۔ اس طرف سے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا جواب آتا ہے، یا وہ لوگ مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے، اور آپ ہی میں بہت پریشان تھی۔ تو میں نے جو ہے رات میں اپنی دوست کو کال کر کر ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کیا تم واقع میں ہی سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ آپ ہی وہ جو ہے میرے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ میں اس کی بھابھی بن جاؤں۔ اب آپ ہی اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی اور میں نے کہا کہ تمہاری دعا نہیں میرے لیے دیکھ لو کیا کر دیا ہے، جو ہو رہا تھا وہ ہوا نہیں، ابھی نہیں تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب آپ ہی وہ اور میں جو ہے ہنسنے لگ گئے کہ آنٹی ہمیں کال کریں گی تو ہم دیکھتے ہیں کس دن ہم نے آپ کے گھر آنا ہے۔ بس پھر آپ ہی میری امی نے اگلے دن ہی آپ ہی شام میں 4 بجے ان کو کال کر کے کو ساری بات بتائی۔ میری دوست نے تو پہلے ہی سب کو جو ہے ایگری کیا ہوا تھا۔ خیر آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میرے گھر والوں سے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نہ منگنی کرنا چاہتے ہیں نہ ہی دعائیں خیر کرنا چاہتے ہیں، ہم سادگی سے آئیں گے، جس دن آپ لوگ کہیں گے آ کر کچھ ہمارے خاندان کے بڑے لوگ ہوں گے، کچھ آپ کے خاندان کے بڑے لوگ ہوں گے، ہم لوگ جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار آپ ہی میری فیملی ان کے گھر گئی اور اس کے بعد پھر آپ ہی نکاح کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے کہ آج آپ ہی میں آپ کو اپنی شادی کے بعد اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں۔ اللہ پاک سے جب ہم آسانیاں مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آپ ہی کبھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ شاید آپ ہی کہیں نہ کہیں پر ہم انسان جو ہیں اپنے ساتھ خود ہی برا کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں آپ ہی اپنی غلطیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ ہی گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے سب سے پہلے اپنے قریب کیا۔ اللہ پاک نے آپ ہی اس رشتے کو نکاح کی منزل تک پہنچا کر اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں کی اور میرے دل کی دعا کو قبول کیا۔ دوست کی دعا تو اتنی سچی تھی کہ وہ تو آپ ہی ہر وقت کہتی ہے کہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اسی کو میری بھابھی بنا دے جس کو میرے بھائی نے پسند کیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی ایک بہت اچھا انسان عطا فرمایا ہے، اور آپ ہی ان سے شادی کرنے سے پہلے اللہ پاک نے میری بھی نماز تہجد کی روٹین بنا ہی دی، تو پہلے سے ہی ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے۔ اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے، جب میری دوست بتاتی تھی کہ اس کے بھائی اتنی عبادت کرتے ہیں تو دل میں آپ ہی سوچا کرتی تھی کہ کاش ایسا انسان میری زندگی میں آ جائے اور میری زندگی بھی جو ہے آپ ہی اس طرح سے سنور جائے، کیونکہ آپ ہی ایک نیک محرم جو ہے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ میرے اگلے جہاں میں بھی انہی کے ساتھ میرا ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ ہی کچھ ایسے اعمال کرا دے کہ جنت میں آپ ہی ہمارا گھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی میری اس دل کی دعا کو بھی قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے کسی کے لیے وسیلہ بنا دے، آپ ہی کوئی غم سے میری وجہ سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا ہے، کیونکہ آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھرو میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا ہے، اور آپ ہی ابھی جو ہے فی الحال میں جو ہوں اللہ الصمد پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ
آپ ہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے آپ ہی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سب پر اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ ہی میری بیسٹ فرینڈ میری نند کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رکھیں، سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے اپنی ہم تک پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دوست کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نماز تہجد کے وقت میں یا ودود و یا سلامو 326 ٹائم جو ہے پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سٹارٹنگ میں 11 مرتبہ، ساتھ ہی ساتھ اول آخر 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے، ان کی دعا کو 28 دنوں میں قبول فرمایا ہے، آپ نے ان کے دل کی دعا کو قبول کیا ہے، اور آج الحمدللہ یہ اپنے گھر میں خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو آپ سب نے بھی ان کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، اور میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاریوں کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ میں آپ کو اپنی چھوٹی سی میریکل سٹوری یہیں پر آپ ہی کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج رہی ہوں، کیونکہ آپ ہی میرے پاس انسٹاگرام نہیں ہے، کی ویڈیوز کو میں پچھلے 1.5 سال سے سن رہی تھی، ایک دل میں آپ ہی چھوٹی سی خواہش تھی کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، بہت آپ ہی محنت کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، لیکن کوئی وسیلہ نہیں بن پا رہا تھا۔ پھر آپ اسی طرح آپ کے میریکل سٹوریز آ رہی تھی، میں نے سورہ قریش اور آپ ہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے میرے دل کی آپ ہی دعا کو قبول کیا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ودن 12 ڈیز جو ہے میری دعا قبول ہوئی، اور مجھے آپ ہی بہت ہی اچھی جگہ پر جاب مل گئی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور میرے لیے اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی آپ کے چینل کو ترقی دے، اور جن کی میریکل سٹوری آپ ہی میرے لیے وسیلہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ میریکل سٹوری نظر آ جائے تو آپ شیئر کر دیجیے گا، آپ کی ریگولر لسنر ہوں، اور آپ ہی میں روزانہ آپ کی ویڈیوز کا انتظار کرتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بالکل آپ کا کامنٹ جو مجھے ریسیو ہو گیا تھا، اور میں سب کے کامنٹ پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں، اور آپ کو اللہ پاک زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب کریں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سورہ قریش پڑھنی تھی، اور سورہ قریش جو ہے عصر کی نماز کے بعد 41 ٹائمز پڑھنی ہوتی ہے، اول آخر درود ابراہیم جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ اگر میری ویڈیو کو سن رہی ہیں تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اور آپ کی میریکل سٹوری جو ہے میں نے شیئر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس میریکل سٹوری کو کسی کے لیے وسیلہ بنائے، جیسے کسی کی میریکل سٹوری آپ کے لیے وسیلہ بنی ہے۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کے لیے، اور جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔